حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے. مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے, بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی. حضرت عمر کا بیٹا آیا, بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کہا ابا جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتہ چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو, یہ تحفے تمہارا حق نہیں, چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں, اپنے گھر سے, اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے یہ انہیں خراب کرتے ہیں, بگاڑ پیدا کرتے ہیں, یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام. پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے. یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں, یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں, دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا, تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی. کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا. تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین گیا, ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے. فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے, گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار, تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو, میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کے. کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں, زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے. مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے. احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی. یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں, اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے, فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا, میں کچے مکان میں رہوں, میں یہ کروں, دیکھو مجھے نہیں سہولی. یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ, اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو, آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو, آپ کو اطمینان آ چکا ہو, اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ, کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں. آپ کبھی وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں, کرنے نہ دیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے, اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی. حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا. پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے. امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا, اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو. یہ بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا
حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں, اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے, حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں او سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے, وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے, نوکری کرتے, اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے, یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن, پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں, اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے.